شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے بین الاقوامی سطح پر صحت عامہ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی فنڈنگ اور مؤثر لاہ عمل پر زور دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے باجوڑ دھماکے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے علاقے میں پولیو ٹیم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی ابتدائی فہرستیں کل شائع کرے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ جنگ کو روکنے کی عالمی کوششوں کی ناکامی سے خطے میں کشیدگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صحت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی فنڈنگ اور لاہ عمل کی غرض سے بین الاقوامی سطح پر وسیع تر تعاون پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحت کے تحفظ کے بارے میں 2 روزہ عالمی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہنگامی صورتحال سے بھرپور انداز میں نمٹنے کے لیے اطلاعات کے تبادلے، مشترکہ تحقیق اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کی پالیسیاں اور نظام موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے چاہئیں۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں لوگوں کے بہترین تحفظ کے لیے عالمی معیار کے مطابق تحفظ خوراک اور قواعد و ضوابط کو مربوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ریاست ان شہداء کے سوگوار خاندانوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی جنہوں نے ہمارے روشن مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے عزم اور حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم نے ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک انسداد پولیو مشن مؤثر انداز میں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کابینہ نے باجوڑ دھماکے کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پولیس کے جوانوں پر حملے کی شدید مذمت کی جو پولیو ٹیم کے تحفظ پر تعینات تھے۔ انہوں نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ بھی پڑھی۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی ابتدائی فہرست کل جاری کرے گا، جبکہ امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز کی طرف سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں نمٹانے کا آج آخری دن ہے۔ ان ٹریبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست بھی جمعے کے روز شائع کی جائے گی۔ انتخابی نشانات ہفتے کے روز دیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات 2024 کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنے فضائی بیڑے میں ایک A320 طیارہ شامل کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی۔ یہ ان 2 طیاروں میں سے ایک ہے جو رقم کی ادائیگی کے تنازع کے باعث ملائیشیا میں پھنس گیا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہوا بازی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ریٹائرڈ ایئر مارشل فرحت حسین خان نے کہا کہ اس طیارے کی شمولیت سے قومی ایئر لائن کی آمدنی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا طیارہ بھی 2 ہفتوں میں فضائی بیڑے میں شامل کر لیا جائے گا۔ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے کروشیا کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے، کیونکہ صوبے کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے متعدد مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں کروشیا کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر 2 طرفہ تعلقات، تجارت میں اضافے اور دیگر اہم امور زیر بحث آئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ جنگ کو روکنے کی عالمی کوششوں کی ناکامی سے کشیدگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ نیو یارک میں عالمی ادارے کے لیے پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے جنرل اسمبلی میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بھاری ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اس جنگ کی طوالت اور غزہ میں بے شمار شہریوں کے جاری قتل عام کو
मुमकिन बनाया। अपने बयान में पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल अफसोसनाक तौर पर जंगबंदी के नफाज की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। उस्मान जदून ने कहा कि बच्चों और ख़वातीन समेत बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरियों का बिला इम्तियाज़ क़त्ल-ए-आम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर समेत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वस्ती और जनूबी गज़ा में इसराइल के जारी हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक शहीद होने वालों में रफ़ा शहर में एक ही ख़ानदान के 15 अफराद शामिल हैं। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में बमबारी और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए हैं। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।